a story time, alhamdulillah. It's a story time. Yeah, it's a story time. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. How are you doing, everyone? Alhamdulillah. So let's start our story time. I welcome you all in our Seerah stories that we are doing in the story time. We will start with praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. चले तो शुरू करते हैं. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وربنا زدنا علما آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون اچھا شاویر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ پڑھیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent patron, model for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. Very good, ماشاءاللہ شاویر، بہت پیارا آپ نے پڑھا ہے. Well done. آیا بھی بہت اچھی پڑھی ہے اور ٹرانسلیشن بھی. گڈ جاب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلے اب ہم پڑھتے ہیں درود. غور سے سنیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور آج ہم کریں گے نیو ایپیسوڈ نمبر 8. چلے ہم آج کی سٹوری اب شروع کرتے ہیں. جو مکہ ہے وہ سینٹر آف اٹینشن رہا تھا نا، اور ہر طرف سے لوگ آتے تھے. اور اس میں یعنی جو بیت اللہ تھا وہ ظاہر وہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. تو ابھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بعد سے جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا تو لوگ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے یہاں پہ. ٹھیک ہے، بے شک ان کے طریقے اپنے تھے، اصل جو ریئل طریقہ ہے اس سے تھوڑا تھوڑا وہ ہٹ گئے تھے، لیکن بہرحال اس کی عبادت کرنے وہ آتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہی تھا کہ
کچھ عرصے پہلے تک یہ دین ابراہیمی پر تھے کہ جو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا جو وے تھا اس کے اکارڈنگلی دین کو فالو کیا جاتا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے نا. توحید واحد سے ہے, واحد ہو گیا یا احد ہو گیا, یہ کس کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ ون. ویری گڈ احسن آفتاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. شہبیر نے بھی بتایا, رفا نے بھی بتایا, جی سارے بتا رہے. مایا خان, ون یعنی کہ واحد. تو واحد یا احد, اس سے کیا؟ توحید, یعنی ایک اللہ کے اوپر بلیو کرنا. موسٹلی لوگ توحید پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی فالو کر رہے تھے. جی جزاک اللہ خیر ایوری ون. زہرا اینڈ فاطمہ اینڈ محمد اسجد, ویری گڈ. تو اسی طریقے سے یہ فالو کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا, آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پروفٹس کافی عرصے تک نہیں آتے تو پھر لوگ اپنا جو اصل میسج ہوتا ہے نا دین کا وہ بھولنے لگتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا وہ بھولنے لگے, لیکن سٹل مکہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ دین ابراہیمی کو فالو کرتے تھے اور ایک اللہ پہ بلیو رکھتے تھے. باقی ان کو عبادت کے طریقے اگر صحیح نہیں بھی پتا تھے نا تو بھی ایک گاڈ پہ وہ بلیو کرتے تھے, ایک رب پر. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو مکہ میں کیا کہتے تھے؟ حنفاء. ٹھیک ہے, کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اور ایک گاڈ کو مانتے ہیں. تو اسی طرح چل رہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے. تو کیا ہوا, ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمرو بن لحی. ٹھیک ہے, عمرو بن لحی. اردو میں آپ لکھے دیکھیں گے نا تو وہ ہوتا ہے جیسے عمرو نہیں لکھا ہوا, عین میم را واو, لیکن اس کو پڑھیں گے ہم عمرو. اوکے, عمرو بن لحی ایک تھا بندہ جو کہ لیڈر تھا ایک ٹرائب کا, اور وہ ٹرائب تھا بنو خزاعہ ٹرائب. ٹھیک ہے, بنو خزاعہ ٹرائب کا ایک لیڈر تھا. وہ بہت اچھا تھا اور اس کے بارے میں لوگوں کی نا رائے بھی بہت اچھی تھی, لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے, اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی, اور وہ بہت زیادہ چیریٹی بھی کرتا تھا اور اسی طرح کے اچھے اچھے کام کرتا تھا. تو وہ لوگ اسے اچھے نام سے یاد کرتے تھے یا اچھی طرح جانتے تھے. اور پھر کیا ہوا, پیپل یوز ٹو لو ہم, اس کو پیار کرتے تھے, اس سے محبت کرتے تھے, اور ساتھ میں اس کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے اور اس کو فالو بھی کرتے تھے. اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی اوپینین دے دیتا تھا, کوئی رائے دے دیتا تھا, تو لوگ اس کو بڑا زیادہ ویلیو کرتے تھے اور وہ کرنے لگتے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ وہ گیا شام. وہ جو شخص تھا عمرو بن لحی جو کہ لیڈر تھا بنو خزاعہ کا, وہ شام گیا. شام میں اس نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اور اس نے کہیں کہیں بت پڑے ہوئے دیکھے. اس کو نا وہ اچھا لگا جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور جگہ جگہ بت پڑے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا, اس نے سوچا مکہ میں تو کوئی بت ہی نہیں ہے, تو میں ایسے کرتا ہوں یہاں سے نا کوئی بت لے جاتا ہوں. اس نے کیا کیا, بت لیا, ایک بڑا سا بت. ٹھیک ہے, اور وہ مکہ لے چلا. اس بت کا نام تھا ہبل. ٹھیک ہے, بت کا نام کیا تھا؟ ہبل. تو وہ ہبل بت کو شام سے مکہ لے آیا. تو یہ بہت بڑا سا ایک بت تھا. اینی ویز یہ پہلا بت تھا جو کہ مکہ میں آ گیا. ویری بیڈ ہے نا, کتنی بری بات ہے. ابھی تک تو مکہ بتوں سے پاک تھا, لیکن یہ پہلا بت تھا جو کہ عمرو بن لحی لے آیا مکہ میں, اور اس نے لا کے بیت اللہ میں اس کو رکھ چھوڑا. ہے نا, کتنی بری بات. کوئی بھی غلط کام ہم جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی شیئر ملے گا جب کوئی اگلا اس سے سیکھ کے غلط کام شروع کرے گا. پھر اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ ادھر لا کے رکھ دیا, اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو انوائٹ کیا, مکہ کے لوگوں کو, کہ آئیے اور اس کی عبادت کیجیے. تو وہ مکہ کے لوگ تو ویسے ہی اس کی بات کو بہت ویلیو کرتے تھے, اور انہوں نے کیا کیا, آئے اور وہ بیت اللہ میں جو ہبل رکھا ہوا تھا اس نے اس کی عبادت شروع کر دی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ پر کسی اور کی عبادت شروع کر دیتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون مجھے بتائے گا؟ ریز ہینڈ کر سکتا ہے یا نیچے لکھ بھی سکتا ہے چیٹ میں. شرک. ویری گڈ. کس نے کہا ہے؟ بریرہ. ہاں. ویری گڈ بریرہ, گڈ جاب, ماشاء اللہ, ویل ڈن. آئرہ نے بھی شاید کہا ہے, ویل ڈن ویل ڈن. تو اس کو کہتے ہیں شرک. فاطمہ نے بھی لکھ کے بھیجا شرک. گڈ آنسر, گڈ گڈ. حفصہ نے بھی بتایا. تو اس کو واقعی شرک کہتے ہیں. تو وہ کیا کرنے لگ گئے, وہ شرک کرنے لگ گئے. ویری بیڈ. اب دیکھو مکہ ویسی سینٹر آف اٹینشن, سارے لوگ ادھر آتے ہیں, اب ادھر شرک شروع ہو گیا. پھر کیا ہوا, انہوں نے اس کی بات مانی, اور اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا بت پھیلنے لگے. کیا ہوا کہ
باقی سٹیز میں، اب یہ مکہ میں ہوا نا تو ارد گرد کے علاقے ان میں بھی لوگ بت رکھنے لگے، پھر ہر ایک نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھنا شروع کر دیے، یعنی ایک کلچر عام ہونے لگا نا. پھر پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ یہ غلط بات تھی، اور پھر دیکھا دیکھی بہت سے گھروں میں بت ہو گئے، اور بیت اللہ میں بھی بت ہونے لگے. کچھ بتوں کے میں نام مینشن کر دیتی ہوں نا، جو بھی بہت مشہور تھے، جو کہ وہ ان کو بہت بڑے بڑے گاڈس کے طور پہ مانتے تھے. ایک ہبل ان میں ایک تھا، ٹھیک ہے، یہ بڑا بھی تھا اور پہلا بھی تھا، ہبل ان میں ایک تھا. اسی طرح منات تھا، اور لات تھا، اور عزا، یہ بھی بتوں کے نام تھے. یہ مختلف جگہ پہ پڑے تھے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کون سی جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے مکہ میں، مکہ کے آس پاس، لیکن آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یاد ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. جو لات تھا نا وہ طائف میں رکھا گیا تھا. جو منات تھا وہ بحر احمر کے ساحل میں، ایک جو سی ہوتا ہے نا اس کے جو شور ہوتا ہے سائڈ پہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کے پاس رکھا گیا تھا. اور اسی طرح عزا بھی وادی نخلا میں رکھا گیا تھا، ایک جگہ کے نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کہاں تھے، لیکن تھے. تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ بت تھے اور ان کی بڑی امپورٹنس سمجھی جاتی تھی. اسی طرح پھر کیا ہوا کہ 2 اور بت تھے، نائلہ اور اساف. وہ نام کوئی بھی رکھ دیتے ہوں گے نا اپنے بتوں کا، وہ جو بھی رکھ دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو 2 بت اور تھے، نائلہ اور اساف، جو انہوں نے بیت اللہ میں رکھ دیے، اور یہ تھے کاپر کے، تانبے کے. ٹھیک ہے، باقی تو سٹونز کے بت ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے ایک میٹل کے بت بنا کے رکھ چھوڑے ادھر. اور پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے، جب وہ طواف کرتے تھے نا بیت اللہ کا، تو ان دونوں کو ٹچ کر کے گزرتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ بڑا ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے طواف کیا ہوتا ہے؟ کون مجھے بتائے گا، ریز ہینڈ کرے. کعبہ کو 7 ٹائم سرکل کرنا. جی ویری گڈ شاویر، ماشاء اللہ. عبد الرحمان نے بھی بتانا چاہا، ان کو بھی ہم چانس دیتے ہیں. جی عبد الرحمان. طواف ہاں، طواف کیا ہوتا ہے؟ 7 بار پھرنا ہاں مکے کے. ہاں ویری گڈ. اب ہم تو 7 ٹائم پھرتے ہیں نا، چکر لگاتے ہیں، لیکن وہ واللہ عالم کی کتنی دفعہ لگاتے ہوں گے. تو بہرحال وہ چکر لگاتے تھے بیت اللہ کے گرد، اور ساتھ میں ان بتوں کو، نائلہ اور اساف بت ہیں، وہ ٹچ کر کے گزرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑا کوئی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں. کرتے کرتے بہت سے بت ہوتے گئے، جو کلچر عام ہو گیا. حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پروفٹ بنے، پھر انہوں نے ہجرت کی، وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے. پھر جب وہ مدینہ سے واپس ایک وکٹوریس کے طور پر آئے نا، فاتح کے طور پہ، تو انہوں نے جب مکہ فتح کر لیا تھا، اس ٹائم پہ جب وہ واپس آئے تو پتہ ہے کتنے آئیڈلز پڑے ہوئے تھے؟ کتنے آئیڈلز پڑے ہوئے تھے؟ ویری گڈ، 360. ویری گڈ، 360 آئیڈلز پڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ، کتنے زیادہ آئیڈلز ہے نا. اور ایک ایئر میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. 365. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو ایک ایئر میں تو اتنے سارے دن ہوتے ہیں، 365. تو 360 آئیڈلز تقریباً اتنے ہیں پڑے ہوئے تھے. تو آہستہ آہستہ بہت زیادہ بت پڑ گئے، استغفر اللہ. تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کو کام کرتے ہوں گے جو بتوں سے ریلیٹڈ ہو، یا بتوں کی عبادت کرنا یا کچھ ایسا؟ یہ تو ہم نہیں. ویری گڈ، نہیں، ویری گڈ، نو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did this. He never participated in any kind of these activities جس میں idol worshipping involve ہو، بتوں کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی وہ کبھی بتوں کو ٹچ کرتے تھے، ہے نا. اور نہ ہی ایسی پارٹیز میں یا ایسی گیدرنگز میں جاتے تھے جن میں بتوں سے ریلیٹڈ سیریمنیز ہو رہی ہوتی تھی، ہے نا. ایسے اوکیزنس کو بھی اوائڈ کرتے تھے، وہاں بھی نہیں جاتے ہوتے تھے، ہے نا. یہ اب یہ لوگ تو طواف کرتے ہوئے اس کو ٹچ کرتے تھے نا بتوں کو، لیکن وہ تو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے بالکل ایسا کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے نہیں کیا. اور ہم کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی تو پروفٹ نہیں بنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو وہ ایک عام ہیومن تھے، وہ پروفٹ تو نہیں بنے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان ایکٹیویٹی سے دور رہتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ پتہ ہے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے جو لوگوں نے بت بنائے ہوتے تھے اور جو گاڈز بنائے ہوئے ہوتے تھے نا اللہ کے علاوہ، ان کی قسمیں بھی کھاتے تھے. پتہ ہے قسمیں کھاتے تھے، جیسے کیسے کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کی قسم یہ ایسا ہی ہوا ہے نا. جیسے بندہ کسی کو اگلے کو شورٹی دلوانے کے لیے نہیں کہتا کہ ایسے ہوا،
لیکن ایک تو قسمیں بہت زیادہ نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہو ظاہر بات ہے پھر آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں نا، جب ایک چھوٹی دلوانی ہو تو. لیکن لوگ اتنا زیادہ ان کو ویلیو کرنے لگے بتوں کو کہ ان کی قسمیں بھی کھانے لگے، ہے نا، آپس میں جب ڈیلنگز کرتے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈڈ دیٹ. انہوں نے کبھی بھی قسم نہیں اٹھائی کسی بت کے نام کی یا کسی کی، ٹھیک ہے. اور بلکہ وہ ایسی باتیں سننا بھی ان کو ناگوار گزرتا تھا. وہ ڈس لائک کرتے تھے جب کوئی ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایک دم سے کسی یعنی آئیڈل کی قسم اٹھا لیتا تھا، تو وہ بالکل ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے. تو he never sweared by the idols or even he did not like to hear such things. تو اتنے وہ اچھے سلیم الفطرت انسان تھے، نیک تھے شروع سے ہی. ابھی وہ پروفٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ پروفٹ نہیں تھے، اور اسٹل ان کے اندر ایک اچھی اسٹرانگ سینس تھی جس کو وہ یوز کرتے تھے. سبحان اللہ. اور لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جو بت ہوتے تھے نا ان کو خوش کرنے کے لیے نا اینیملز کی قربانی دیا کرتے تھے. جیسے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، تو لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی دینا لگ گئے. اور وہ کبھی گوٹ تو کبھی کیمل، تو مختلف چیزیں جو اس کے لیے ذبح کرتے تھے، سلاٹر کرتے تھے. اور اس پہ پتہ ہے کس کا نام پڑھتے تھے، کس کا نام کہتے تھے؟ وہ ان بتوں کا نام کہتے تھے. ویری بیڈ نا. تو آپ کو پتہ ہے ایسا فوڈ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام لے کے ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے نا، ایسا میٹ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم never eaten meat of animals slaughtered on the name of any entity other than Allah. کہ جب بھی غیر اللہ، اس کو کہتے ہیں غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کا بھی آپ نے نام لے کے اینیمل کو ذبح کریں گے، سلاٹر کریں گے، تو وہ تو الاؤ نہیں ہوتا کھانا. تو سٹل ان کو کسی نے بتایا تھوڑی تھا، لیکن وہ نہیں کھاتے تھے. ان کے اندر ایک اسٹرانگ سینس تھی کہ میں کیوں ایک ایسے اینیمل کا گوشت کھاؤں جس پہ اللہ کا تو نام نہیں پڑا، انہوں نے تو بتوں کا نام پڑا ہے. تو وہ نہیں کھاتے تھے ایسا کوئی گوشت، ٹھیک ہے، ایسا میٹ نہیں کھاتے تھے. اسی طرح وہ ایسی پارٹیز اور ایسی گیدرنگ سے دور رہتے تھے جس میں لوگ ڈرنکس پی رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ بچے سمجھدار ہیں، یہ وہ ڈرنکس کی بات نہیں ہو رہی کہ یعنی کہ ایک فروٹ کا جوس بنا لیا، وہ تو جوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ڈرنکس جو کہ نہیں الاؤڈ ہوتی ہے نا، ڈرنکنگ نہیں الاؤ اسلام میں. لیکن ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا، پھر بھی ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، اور وہ ایسی گیدرنگ سے دور رہتے تھے. خود بھی نہیں پیتے تھے، اور ایسی گیدرنگ اور ایسی پارٹی سے بھی دور رہتے تھے جس میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ آہستہ آہستہ نا وہ اب بہت زیادہ سوچ بچار کرنے لگ گئے تھے نیچر پر، اور وہ فن اینڈ گیمز اور اس طرح کی چیزوں سے بھی تھوڑا دور رہنے شروع ہو گئے تھے. ان کے ہم جتنا بھی ذکر کریں نا وہ کم ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ ان میں کیسی کیسی ہیبٹس تھیں، وہ کیسے تھے، تو پتہ ہے وہ کیسے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر بہت اسٹرانگ تھا. ابھی وہ پروفٹ نہیں بنے تھے، اسٹل وہ بہت کائنڈ تھے، ہے نا. ہی واز ویری کائنڈ اینڈ کیئرنگ. اور اسی طرح وہ ہاسپٹیبل تھے، یعنی کہ کوئی ان کے گھر مہمان آتا تھا تو اس کی بہت زیادہ وہ خاطر کرتے تھے. اب وہ رچ تو نہیں تھے، لیکن گڈ ہارٹ کے لیے رچ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ پاس جو جتنا آپ اسی میں سے شیئر کر دیں. تو بہت زیادہ ہاسپٹیبل تھے. اور اسی طرح وہ بہت ہیلپ کرتے تھے نیڈی پیپل کی، جو پور ہوتے تھے، جو آرفن ہوتے تھے، جن کے یعنی کہ فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، ویڈوز جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی طرح وہ ریلیٹیوز کی بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے، کیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ ٹروتھ فل بھی بہت زیادہ تھے، سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہوتا ہے نا انسان کبھی لگتا ہے کہ اچھا یہاں اب میں نے اگر سچ بولا نا تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، یا تو میری ریپوٹیشن خراب ہوگی، یا مجھے اگلا بندہ ڈانٹ سکتا ہے، یا مجھے برا سوچ سکتا ہے میرے بارے میں. تو لیکن وہ اسٹل وہ سچ بولتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہی واز ویری ٹروتھ فل. اور وہ آنےسٹ بھی بہت تھے، ٹھیک ہے. وہ کسی کی دی ہوئی چیز کے اندر سے کوئی بھی چوری نہیں کرتے تھے، اس کو خراب نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے کوئی ان کو دیتا تھا ویسے ہی اس کو ریٹرن کر دیتے تھے، ہے نا. تو بہت آنےسٹ تھے. اسی طرح وہ ماڈسٹ بھی تھے، ان کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ تھی. اور ان کے ارد گرد دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ سب بھی تو یہ کر رہے ہیں غلط کام، تو اب ہم کیسے بچیں.
تو وہ سبھی غلط کاموں میں انوالو ہو گئے تھے، بتوں کی پرستش کرنا، اور ایون کہ وہ ان میں شرم و حیا کی بھی کمی تھی، وہ ایسی ایسے حرکتیں کرتے تھے اس دور میں بعض اوقات کچھ لوگ، لیکن ان کے اندر رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ماڈسٹ، وہ بہت شرم و حیا والے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اسٹرانگ بھی تھے، ہے نا، جنک فوڈ تھوڑی کھاتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے اور اچھی فوڈ کھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اسٹرانگ بھی تھے اور وہ بریو بھی بہت تھے، اور اس کے علاوہ وہ جسٹ بھی تھے۔ جسٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جسٹ کہتے ہیں جو عادل ہوتا ہے اس کو، جو پتہ ہے کیا کرتا ہے، جو صحیح ڈیسیژنز کرتا ہے، کہ اگر دو حصے کرنے پڑیں تو صحیح والا حصہ کرے گا، کس کی سائیڈ لینی ہے کس کی نہیں سائیڈ لینی، تو وہ صحیح فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، عدل کی بنیاد پہ۔ اور وہ وائز بھی تھے، انٹیلیجنٹ بھی تھے، ان میں حکمت بھی بہت تھی، وہ ہمبل بھی تھے اور گریٹفل بھی تھے، ہے نا، وہ پراؤڈی تو نہیں تھے، وہ بہت ہمبل اور گریٹفل تھے، سبحان اللہ، اور سب کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے، اور پھر وہ ارد گرد پہ غور و فکر بھی بہت کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نظام ہے زندگی کا، دنیا کا، یہ ایسے تو نہیں چل رہا، اور ان کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ تھا، بہت ہائی اور نوبل کیریکٹر کے وہ تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اچھی اچھی ہیبٹس اور مینرز ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہمارا کیریکٹر بہت زیادہ گڈ ہو جائے۔ اور پتہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ ادب کس نے سکھائے، یہ مینرز کس نے سکھائے، یہ جو گڈ مینرز ہوتے ہیں؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said I learned the manners from رب، انہوں نے رب سے مینرز سیکھے تھے، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم وہ والے مینرز اپنائیں گے نا جو کہ وہ کرتے تھے، اس کا مطلب ہے پھر ہمارے بھی مینرز وہ والے ہوں گے جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ رب کی طرف سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ادھر ایک دعا سیکھیں گے جو کہ گڈ مینرز کی دعا ہے، گڈ کیریکٹر کی دعا ہے، ٹھیک ہے، میں پڑھوں گی اور پھر آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی پریکٹس کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ چلے جی، یہ دعا ہے، اللہم سے بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن وحدنی سے بھی شروع ہو سکتی ہے، یعنی کہ اینڈ گائیڈ می، ٹھیک ہے، وحدنی لأحسن الاخلاق لا يهدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا يصرف عنی سیئها الا انت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ And guide me to the best of character, the best of the manners, and no one can guide to the best of it but you سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ، and take away or remove from me the bad of character or the bad of the manners, as no one can take its bad but only you۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں اس کی عربک دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں سے پڑھواتی ہوں۔ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ تو آئی نو کہ دونوں پارٹس آپ کو ضروری نہیں کہ یاد ہوں، تو ہم ابھی پہلے والا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے والا پارٹ کون پڑھے گا؟ احسن آفتاب پڑھیں گے جی۔ واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها لأحسنها إلا أنت۔ ویری گڈ ویری گڈ، ہم فرسٹ پارٹ ہی پڑھیں گے، ماشاء اللہ، گڈ جاب۔ اور ہوم ورک بھی یہی ہوگا، اس کا فرسٹ پارٹ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مانگنا بھی ہے، ظاہری بات ہے۔ آئرہ آپ پڑھ لیجیے۔ جی، وَاهْدِنِي واهدني لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لأحسن الأخلاق لَا يَهْدِي لا يهدي لِأَحْسَنِهَا لأحسنها إِلَّا أَنْتَ۔ إلا أنت۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، گڈ جاب۔ اس کی بس پریکٹس کرنی ہے آپ نے فرسٹ ہاف کی، اور اس کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اس ویک میں۔ رایان آپ پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وَاهْدِنِي جی، وحدینی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لأحسن الأخلاق لَا يَهْدِي لا يهدي
لأحسنها لأحسنها إلا أنت. إلا أنت. Very good. MashaAllah. Barakallah feek. جی فاطمہ. وَاهْدِنِي واهدني لأحسن الأخلاق لأحسن الأخلاق لا يهدي لا يهدي لأحسنها بأحسنها إلا أنت. إلا أنت. Very good. MashaAllah. Barakallah feek. Yes, Rifa. پڑھیے. وَاهْدِنِي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واہدنی لأحسن الأخلاق لأحسن الأخلاق لا يهدي لا يهدي لأحسنها لأحسنها إلا أنت. إلا أنت. Very good. MashaAllah. إلا أنت. Very good. اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا اس کی ٹرانسلیشن بھی فرسٹ پارٹ کی آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں. وَهْدِنِي and guide me لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ to the یعنی best of the character, to the best of the akhlaq. لا يهدي, no one can guide لِأَحْسَنِهَا to the goodness of it or to the best of it إِلَّا أَنْتَ except you, O Allah. ٹھیک ہے, تو ہمیں سیدھے یعنی درست اخلاق کی طرف ہماری گائیڈنس کیجیے, سکھا دیجیے, کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا ایکسپٹ یو. ٹھیک ہے, چلیے ویری گڈ. مجھے پتا ہے باقی بچے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں, پر ہمارا ٹائم بھی رن ہو رہا ہے نا, پھر ہم نے کوئز بھی تو کرنا ہوتا ہے. ہوم ورک کیا ہے, آپ نے لینیج جو ہے وہیں تک ہی یاد کرنی ہے جتنی پچھلی دفعہ تھی. ٹھیک ہے, اسی کو ہی ریپیٹ کرنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو ابھی یاد نہ ہوئی ہو کنانا تک. آئی ایم گیونگ یو چانس اگین دس ویک کہ کنانا تک ہی رکھ رہی ہوں, اور آپ نے اس کو کنانا تک یاد کر کے مجھے سینڈ کرنا ہے. اور پھر لرن دعا فار گڈ مینرز. یہ جو دعا ہم نے سیکھی ہے نا ابھی, یہ آپ نے یاد کرنی ہے. فرسٹ ہاف از دا مسٹ. ٹھیک ہے, پہلا ہاف ضرور یاد کر لیجیے. آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا فرسٹ ہاف ایٹ لیسٹ. اور ایک پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ یا تو کوئی ایک گڈ ہیبٹ اڈاپٹ کریں اور یا کوئی ایک بیڈ ہیبٹ اپنی لیو کر دیں, اسٹاپ کر دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو نہیں جانتی لیکن آپ تو جانتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے آپ میں کون سی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے. آپ سوچیں, آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے پیاروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, لائک اپنی فیملی سے کہ میرے میں کون سی بیڈ ہیبٹ ہے. تو پھر ایک بیڈ ہیبٹ ایٹ لیسٹ ختم کر لیں, کوشش کر لیں, ہے نا, کیونکہ ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی گڈ ہیبٹس تھیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں نا ہم بیڈ ہیبٹس چھوڑ دیں اور گڈ ہیبٹس اڈاپٹ کر لیں. تو ہوم ورک کیا ہے, کوئی ایک کام کرنا ہے, یا کوئی ایک بیڈ ہیبٹ چھوڑ دیں یا کوئی ایک گڈ ہیبٹ اڈاپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ لیو اینی ون بیڈ ہیبٹ دیٹ یو کین ڈو اور اڈاپٹ اینی ون گڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. اچھا, کوئی ایک بچہ جلدی سے پڑھ لے. جی مایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ. بن کنانہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا پڑھا. اور جو فہر ہے نا وہ فہر ہے, فا کے نیچے کسرہ لگانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, فہر بن فہر. اوکے, ویری گڈ, بہت اچھا پڑھا آپ نے مایا, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. اور یہ جو عبد المطلب ہے نا, اس میں تو پہ تھوڑا سا آپ کریں گے مطلب. ٹھیک ہے, ایسے کر کے, مطلب نہیں مطلب. چلیں جی, تو یہی والا ہوم ورک ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے آپ نے پکا پکا یاد کرنا ہے اس کو. چلیں جی, now it is quiz time. Who is ready for the quiz? تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ سارے بچے جوائن کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم کوئز سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس دوران کون سنائے گا, وہ دعا سنائے گا جو ہم نے ابھی گڈ مینرز کی دعا کی ہے, یا کہ پھر لینیج سنائے گا؟ ان دونوں میں سے جو سنانا چاہے کوئی. تو کون مجھے سنائے گا, یا تو گڈ مینرز کی دعا جو ہم نے کی ہے تھوڑی سی, اور یا پھر لینیج؟ علی سنائیں گے, علی آپ سنائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ محمد
sallallahu alayhi wasallam, Salam bin Abdullah, bin Abdullah bin bin Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah bin Kalib bin Hashim, bin Hashim, very good, bin Abdi Manaf, bin Abdi Manab, bin Qusay, bin Qushay, bin Kilab, bin Kalab, bin Murrah, bin Murrah, bin Ka'b. bin Ka'b. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہیں تک کافی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اپنا کوئز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بچوں, گیٹ ریڈی, شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرسٹ کوشچن, ہو براٹ دا فرسٹ آئیڈل ان بیت اللہ یا ان مکہ؟ اب ان میں سے کون سا نیم کریکٹ ہے, ابرہا اور عمرو بن لحی؟ عمرو بن لحی یا ابرہا؟ کس نے کیا تھا؟ کون لے کے آیا تھا پہلی دفعہ بت, کعبہ میں یا کہ مکہ میں؟ ویری گڈ, 7,000 بچوں نے صحیح آنسر کیا, عمرو بن لحی. اور ابرہا کون تھا؟ اس نے کیا تھا ابرہا نے؟ کعبہ کو گرانے کی کوشش تھی. ویری گڈ ایمان, ویل ڈن, ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی, ہے نا, اور پھر کامیاب بھی نہیں ہو سکا تھا, الحمدللہ. چلے نیکسٹ, جلدی سے گیٹ ریڈی اگین اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دی نیکسٹ کوشچن. جی, عمرو بن لحی براٹ آئیڈل فرام وچ پلیس؟ کون سی جگہ سے وہ لے کے آیا تھا؟ واز اٹ شام اور واز اٹ چائنا؟ وہ شام سے لے کر آیا تھا یا کہ چائنا سے لے کر آیا تھا؟ شام. اوکے, گڈ. یس, وہ شام سے لے کر آیا تھا. جی, ٹرو اور فالس؟ دا نیم آف فرسٹ آئیڈل واز لات. از اٹ ٹرو اور فالس؟ پہلے آئیڈل کا نام لات تھا, صحیح ہے. ٹرو اور فالس؟ دس واز فالس. یس, لات تھوڑی تھا, بے شک لات ایک بت کا نام تھا, ایک آئیڈل کا نام تھا, لیکن جو فرسٹ آئیڈل تھا نا جو وہ لے کے آیا تھا, اس کا نام تو کچھ اور تھا. اب پھر ٹرو اینڈ فالس. دا نیم آف فرسٹ آئیڈل واز ہوبل. از اٹ ٹرو اور فالس؟ اوور آل فرسٹ آئیڈل نہیں, لیکن جو مکہ اور بیت اللہ کا فرسٹ آئیڈل ہے نا, ٹھیک ہے, وہ. لیٹس سی. یس, ٹرو. نیکسٹ از idol worshipping is dash. Idol worshipping is shirk and not allowed, or it is shirk and allowed. کون سی آپشن کریکٹ ہے؟ جی, okay, let's move to the next question. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to eat the meat of animal which was slaughtered on the name of dash. وہ ایسا گوشت کھا لیتے تھے جو کہ اینیمل کی جب اس کو ذبح کیا جاتا تھا یا اس کی سلاٹرنگ کی جاتی تھی تو اس پہ فلانے کا نام پڑا جاتا تھا. کیا لات کا نام اس پر پڑا جاتا تھا یا منات کا یا عزا کا یا ان میں سے کسی کا بھی نہیں؟ کہ کون سا وہ کھا لیتے تھے, کون سا میٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے جب ان میں سے ان تینوں میں سے کون سے کا نام پڑا جاتا ہوگا؟ منات, لات اور عزا, یا none of these. Great, none of these. Yes, کیونکہ ان میں سے تو کسی کا بھی نام پڑا جاتا تھا تو ہم نے یہی سیکھا تھا کہ وہ تو نہیں کھاتے تھے وہ والا میٹ, ہے نا. ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن, ٹرو اور فالس؟ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to eat meat of animal on which the name of Allah was said while slaughtering. جب وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا پھر کھا لیتے تھے, صحیح ہے غلط ہے؟ ٹرو. ویری گڈ, ماشاء اللہ. سو نیکسٹ از مشرکین. مشرکین کیا ہوتے ہیں؟ نان بلیورز, شرک کرنے والے. اوکے, مشرکین یا کہ نان بلیورز used to touch dash idols during طواف. کون سے دو آئیڈلس کو ٹچ کرتے تھے؟ لات اور منات کو, یا منات اور عزا کو, یا نائلہ اور اساف کو, یا none of these, یا ان میں سے کسی کو بھی نہیں؟ تو وہ نائلہ اور اساف کو ٹچ کرتے ہوتے تھے نا, یاد نہیں ہے, جو کاپر کے بت تھے. اوکے, سو
Ninth question now. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had these qualities even before prophethood. अभी वो prophet नहीं बने थे, उससे पहले ही उनमें ये qualities थी. He had noble character, he was helping and caring for the needy and orphan, and he was honest, truthful and just. Or all of these qualities. He had all of these qualities or not? Yes, very good. He had. Next question, last question. With which dua we ask Allah for good manners or good character? कौन सी दुआ से हम ये मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से कि हमें गुड मैनर्स सिखा दें या गुड कैरेक्टर अता फरमाएं? और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये वाली, या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, या वहदिनी लि अहसनिल अखलाक, या अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ? कौन सी दुआ से हम अल्लाह ताला से ये मांग रहे होते हैं कि हमें गुड कैरेक्टर अता फरमाएं या कि गुड मैनर्स? जी, वहदिनी लि अहसनिल अखलाक आज सीखी है ना हमने, और बाकी तो पता है, एक इल्म की दुआ है, एक हिदायत की दुआ है, एक बारिश के वक्त मांगते हैं अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, कि जो बारिश हो रही है इसको बेनिफिशियल कर दें. अच्छा जी, तो वेल डन, क्विज कंप्लीट. लेट्स सी द रिजल्ट. Aska Ashraf is on third place. Ehsan Aftab is on second. And who is on the first? Shahveer is on the first. MashaAllah, barakallah feekum. Iman and Fakir and Fatima are the runners up. Good job, MashaAllah, barakallah feekum, everyone. Great job. Sister Saida, homeworks. बच्चों थोड़े से आपके होमवर्क्स दिखा देते हैं, फिर इंशाल्लाह हम एंड दुआ से उसको एंड करते हैं, ठीक है? Congratulations to all of you. It's beautiful session. Alhamdulillah. और अब हम देखते हैं क्या आपके होमवर्क की तरफ चलते हैं. मैं तो बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के होमवर्क पढ़ने में, इतने ब्यूटीफुल आंसर्स थे. और शहवीर और अब्दुल अजीज ने हमें सेंड की ऑडियो मैसेजेस लीनेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बारकल्लाहु फीक. ठीक है, और हमने इसको सुना आपका होमवर्क, और आगे चलते हैं. होमवर्क सेंड एस ऑडियो मैसेज लीनेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रिटन होमवर्क भी, रिटन वर्क भी हमें मिला. और रिटन वर्क हमें मिला ईमान मुदस्सिर का, फाकिहा मुदस्सिर का, अस्का अशरफ का और रिफा खान का. और थोड़ी सी इन सारे प्यारी प्यारी बच्चों ने हमें रिफ्लेक्शंस दिए थे, अपने अपने पॉइंट्स लिख के सेंड किए थे, और ऑडियो मैसेज भी आए थे. बिल्कुल लीनेज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीनेज का इतने खूबसूरत वो पूरी की पूरी सेंटेंस लिखे हुए थे. मैं तो आई वॉज रियली शॉक्ड पढ़ के कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों के इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं माशाल्लाह. और बहुत ही खूबसूरत, मैंने तो बहुत एंजॉय किया. फाकिहा मुदस्सिर और मैनेजमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, कॉन्टेक्ट विद द नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, माशाल्लाह. हाँ, और ये वाले पॉइंट्स वो थे ना जो मैं सबको ये एक बच्चों को सिखाना चाह रही थी कि वाकई ये चीजें सीखता है ना. और अगर आप नोट करो बच्चों, तो जो शेफर्ड है वो किधर खड़ा है, वो पीछे खड़ा है, और गोट्स और शीप जो है ना वो आगे हैं. तो इसी तरह जो यानी कि आपकी नजर रहे दूसरों पे, आपकी नेशन के लोग, उम्मा के लोग क्या कर रहे हैं, है ना, उनको किसी गाइडेंस की जरूरत तो नहीं है. ये सारी चीजें लीड करना है ना उम्मा को. तो फिर जैसे सारी गोट्स को और शीप्स को लीड करना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. अगर आप किसी अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, देन यू हैव टू डू दिस, तो उसको कंप्लीट करना है आपने, है ना, इंशाल्लाह. और अस्का अशरफ का भी हमें बहुत ही खूबसूरत आंसर था. रिफा, ये सारे बच्चों ने हमें रिटन वर्क सेंड किए थे. ठीक है, और सबका बहुत ही खूबसूरत वर्क, एक्सेलेंट वर्क, गुड वर्क, वेल डन ऑल ऑफ यू. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फी अमलिक. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और बहुत बहुत अच्छा अच्छा करने की और तौफीक अता फरमाए. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम एवरीवन. बच्चों बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया. इसको ख़त्म करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा फॉर द क्लास टुडे. और हम वो दुआ भी पढ़ेंगे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे काबा की कंस्ट्रक्शन करते हुए, है ना.
کہ ہمارے سے یہ ایکسیپٹ کر لیں. سو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرا پیارے بچوں، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.